बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 30 सितंबर है और दिन है सोमवार का। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से 3 बड़ी डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं। एक तो आपने आज देखा था कि जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जो हैं वो बेंच में आकर नहीं बैठे थे और काजी फायज़ ईसा साहब ने समाअत कल के लिए मुलतवी की थी, लेकिन उसके बाद ये हुआ कि जस्टिस मुनीब अख्तर साहब की तरफ से एक लिखा गया जो लेटर था वो लेटर सामने आ गया और उस लेटर के बाद जो समाअत थी उसका हुक्मनामा सामने आ गया और उस हुक्मनामे के बाद अब तीसरी ये डेवलपमेंट हुई है कि जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने एक बड़ी वारदात पकड़ ली है काजी फायज़ ईसा साहब की और बहुत बड़ा मिसकंडक्ट काजी फायज़ ईसा साहब और उनके साथ उनके शरीक जुर्म 3 जजेस जो इस जुर्म में ये जुर्म ही है कि काजी फायज़ साहब अपनी एक्सटेंशन के लिए कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और ये सारा कुछ कर रहे हैं। तो अब ये जो मुनीब अख्तर साहब ने लेटर लिखा है वो भी मैं आपको बताता हूँ। पहले आते हैं इस बात पर कि मुनीब अख्तर साहब ने पहला लेटर क्या लिखा था। आज समाअत से पहले जो उन्होंने काजी फायज़ ईसा साहब को सरप्राइज़ दिया था, उनको संभलने का मौका नहीं दिया था और यही वजह है कि जो उन्होंने एक लेटर ऐसे टाइम पे लिखा कि काजी साहब को संभलने का मौका नहीं मिला, उनको समझ नहीं आई और काजी साहब जो हैं वो जब कोर्ट रूम में आए तो एक कुर्सी, हालांकि रूटीन में ये होता है कि अगर कोई जज एक कम हो जाए तो उसकी कुर्सी हटा दी जाती है और जो यानी एक साइड वाली कुर्सी हटा दी जाती है, बाकी 4 कुर्सियाँ इकट्ठी लगी होती हैं। लेकिन आज ये हुआ कि 5 कुर्सियाँ लगी हुई थी, मुनीब साहब की कुर्सी खाली पड़ी थी, उसको थोड़ा सा उठा के पीछे कर दिया गया था और जजेस अपनी अपनी जगहों पर बैठे थे। और दूसरा यह कि बहुत परेशानी है क्योंकि काजी साहब को अंदाज़ा है कि वो जो काम कर रहे हैं वो मुकम्मल तौर पे गैर आईनी है। वो इस तरह से किसी जज को बेंच से नहीं निकाल सकते, वो इस तरह से बेंच को बुला भी नहीं सकते थे। ये सारी सूरत हाल है। मुनीब अख्तर साहब ने जो लेटर लिखा काजी फायज़ ईसा साहब को, उसके पैराग्राफ नंबर 1 में उन्होंने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन पाकिस्तान बनाम फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान नज़रसानी केस नंबर 197 की बाबत ये ख़त लिखा जा रहा है जो आज समाअत के लिए मुकर्रर है, यानी जो केस आज समाअत के लिए मुकर्रर है। उन्होंने कहा कि बेंच 23 सितंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत जो नई तश्कील शुदा कमेटी है उसने बनाया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह जो सीनियर 3 जज हैं उन्होंने उस सदारती ऑर्डिनेंस से मुतल्लिक इंतहाई अहम आइनी सवालात उठाए, क्योंकि मंसूर अली शाह साहब ने कमेटी में बैठने से इनकार कर दिया था और उन्होंने एक लेटर लिखा था काजी फायज़ ईसा साहब को जिसमें उन्होंने बहुत अहम आइनी सवालात उठाए थे। आगे वो कहते हैं कि लेकिन चीफ जस्टिस ने सीनियर 3 जज के नोट का जवाब 25 सितंबर को ख़त के ज़रिए दिया, यानी काजी फायज़ साहब ने मंसूर अली शाह साहब के ख़त का जवाब ख़त के ज़रिए दिया। इंतहाई अफसोस के साथ कि चीफ जस्टिस ने सैयद मंसूर अली शाह की जानिब से उठाए गए अहम आइनी मामलात का जवाब देने के बजाय ख़त में खुद पसंदी का एक मुजाहरा किया। खुद और उनका जो ख़त है वो खुद पसंदी की एक मश्क से ज़्यादा कुछ नहीं है और अपने मुँह में मिठू बनते रहे, अपनी शान अपनी कसीदा गोई करते रहे और उन्होंने एक ऐसी चीज़ें लिखी जिसके बाद जज के ख़िलाफ़ एक तज़हीक अमेज़ जो है वो झूठी मुहिम चल पड़ी और झूठे इल्ज़ामात लगाए, घटिया इल्ज़ामात लगाए काजी फायज़ ईसा ने, लेकिन जो आइनी सवालात थे उन आइनी सवालात का जवाब उन्होंने नहीं दिया। उसके बाद वो कहते हैं कि इंतहाई बदकिस्मती है कि चीफ जस्टिस ने आइनी सवालात का जवाब देने के बजाय ये रास्ता अपनाया। पैराग्राफ नंबर 2 में मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं ये भी रिकॉर्ड पर लाना चाहता हूँ कि इस केस की नज़रसानी का मामला पहली मरतबा 18 जुलाई 2024 को कमेटी के 17वें इजलास के एजेंडे में सामने आया। ये मामला पहली मरतबा एजेंडे में शामिल हुआ, हालांकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के इससे पहले जो है वो 17 इजलास जो है वो मुनक़िद 16 इजलास जो है वो मुनक़िद हो चुके थे। यानी वो ये कह रहे हैं कि 18 जुलाई को अचानक 63A वाला रिव्यू जो है वो 17वीं मीटिंग में आ गया। इससे पहले 16 मीटिंग्स में तो मामला नहीं आया था। वाज़ेह तौर पर वो दबे अल्फाज में इशारा कर रहे हैं कि क्योंकि 12 जुलाई को काजी फायज़ ईसा साहब अक्सरियत खो बैठे थे और मखसूस नशिस्तें नून लीग और पीपल्स पार्टी को नहीं मिली थी। जब मखसूस नशिस्तें नून लीग और पीपल्स पार्टी को नहीं मिली तो काजी साहब क्योंकि ज़ाहिर है उनकी एक्सटेंशन के लिए नंबर गेम पूरा करना था, तो इसलिए काजी साहब ने 63A वाला 18 जुलाई को कहा कि ये हमें फ़ौरन लगाना चाहिए। 2 चीज़ें 18 जुलाई को काजी साहब ने कही थी। एक, काजी साहब ने कहा था कि हमें 63A का रिव्यू लगाना चाहिए। दूसरा, काजी साहब ने कहा था कि जो ये मखसूस नशिस्तों वाला बेंच है 13 रुकनी, इसके सामने में रिव्यू लगाना चाहिए, जिसमें काजी साहब ने आयशा मलिक साहिबा के खिलाफ भी लिख दिया था, जिसके बाद आयशा मलिक साहिबा के खिलाफ घटिया कंपेन चली थी। क्योंकि काजी साहब ने ये दोनों चीज़ें इसलिए कही थी क्योंकि उस वक्त इत्तलात ये आई थी और इल्ज़ामात ये लगे थे कि जो 8 जजेस हैं उनके ऊपर, उनकी फैमिलीज़ के ऊपर बहुत दबाव है और जब वो रिव्यू में बैठेंगे तो हो सकता है 8 में से कुछ जज टूट जाएँ और ये फैसला आ जाए कि नहीं, मखसूस नशिस्तें चोरों, डाकुओं और लुटेरों को ही मिलेगी। और दूसरा ये था कि 63A वाला केस काजी साहब ने इसलिए लगा दिया था कि चलें 63A वाला मामला उड़ जाए ताकि जो है वो
جو مخصوص یہ مخصوص نشستیں تو چلے نہیں مل رہی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو، چلیں یہ ضرور ہو جائے کہ پی ٹی آئی کے جو لوگ منحرف ہوں گے ان کا ووٹ کم از کم کاؤنٹ ہو جائے، کیونکہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی وجہ سے وہ ان کا ووٹ کاؤنٹ ہی نہیں ہو سکتا۔ تو اس کے بعد یہ بھی کہتے ہیں منیب اختر صاحب کہ چیف جسٹس پاکستان کی جانب سے اس وقت سید منصور علی شاہ کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ بنانے کی تجویز دی گئی تھی، اور لیکن اب اچانک ہی منصور علی شاہ صاحب کو اس بینچ سے، اس تجویز سے نکال کر اور قاضی فائز عیسیٰ خود اس بینچ کا حصہ بن گئے۔ پیراگراف 3 میں انہوں نے کہا کہ یہ نوٹ کرنا بہت ضروری ہے کہ موجودہ بینچ میں جسٹس مظہر عالم میاں خیل کو بھی شامل کیا گیا ہے، جو اس وقت آئین کے آرٹیکل 182 کے تحت ایک اڈھاک جج ہیں۔ انہوں نے سوال یہ اٹھایا، انہوں نے جو منیب اختر صاحب ہیں، کہ انہوں نے کہا کہ جو جوڈیشل کمیشن کے 19 جولائی 2024 کے منٹس ہیں اس میں ان کا انہوں نے ذکر کیا ہے۔ انہوں نے 27 اور 28 جولائی کے واٹس ایپ میسیج کا ذکر کیا جو ایک گروپ ہے کمیٹی کا، اور انہوں نے کہا کہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایک تو جب یہ ڈھاک ججز آئے تھے تو اس وقت یہ طے ہوا تھا کہ ان کو کیوں لایا جا رہا ہے، ان کو کرمنل کیسز کی حوالے سے ان کو لایا جا رہا ہے تاکہ وہ سنیں، اور یہ بھی طے ہو گیا تھا کہ یہ کون کون سی چیزیں سنیں گے، اور یہ ٹھیک ہے اس بینچ کا حصہ تھے مظہر عالم میاں خیل جس بینچ نے یہ فیصلہ دیا تھا، لیکن اب یہ ریٹائرڈ جج ہیں، یہ حاضر سروس جج نہیں ہے، یہ اڈھاک جج ہیں، یہ جو ہے اس لیے یہ اس ریویو میں نہیں بیٹھ سکتے۔ اور منیب اختر صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ مظہر عالم میاں خیل کا بیٹھنا آرٹیکل 182 کے خلاف ہے، یعنی قاضی فائز عیسیٰ، مظہر عالم میاں خیل ایک غیر آئینی کام کر رہے ہیں، آئین کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں یہ دونوں۔ اس کے بعد منیب اختر صاحب پیراگراف نمبر 4 میں کہتے ہیں کہ جو نئی تشکیل دی گئی کمیٹی ہے اس کے ذریعے مخصوص بینچ بنانے کے معاملے کے تمام حالات و واقعات کے تناظر میں اس کا جائزہ لینا چاہیے۔ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ مجھے اس بینچ کا حصہ نہیں بننا چاہیے اور بینچ کے لیے دستیابی سے معذرت کرنی چاہیے۔ یہ نوٹ کیا جاتا ہے کہ میں خود کو بینچ سے الگ نہیں کر رہا، میری موجودہ عدم دستیابی کی نہ تو غلط تشریح کی جائے اور نہ ہی غلط معنی دیے جائیں۔ برائے مہربانی میرے اس نوٹ کو نظر ثانی درخواست کی فائل میں رکھ کر کیس کے ریکارڈ کا حصہ بنایا جائے۔ اور انہوں نے یہ خط تمام ججز کو بھیج دیا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اویلیبل ہوں لیکن میں اس کیس کے لیے اویلیبل نہیں ہوں کیونکہ اس کیس کی جو بینچ بنا ہے وہ غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے، آئین سے کھلواڑ ہے، قانون سے کھلواڑ ہے، اور میں لہٰذا آئین اور قانون کے کھلواڑ کا حصہ نہیں بن سکتا۔ اور وہ دبے الفاظ میں لکھ رہے ہیں، پورا پاکستان سمجھ رہا ہے کہ یہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ قاضی فائز عیسیٰ اگر اپنی ایکسٹینشن کے لیے یہ کھلواڑ کر رہے ہیں تو کم از کم میں اس گند کے ٹوکرے کو اپنے سر پہ نہیں اٹھاؤں گا اور میں اس گند کا حصہ نہیں بنوں گا۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد جناب قاضی صاحب آج کا جو سماعت ہے اس کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیتے ہیں، اور حیران کن طور پر اس میں اوپر لکھا جاتا ہے پریزنٹ کہ کون کون موجود تھا، اس میں منیب اختر صاحب کا نام بھی لکھ دیا گیا، حالانکہ منیب اختر صاحب تو اس میں شامل ہی نہیں تھے، تو پھر منیب اختر صاحب کا آپ نے نام کیسے لکھ دیا؟ آپ تو منیب اختر صاحب کا نام لکھ ہی نہیں سکتے تھے۔ تو یہ ایک انہوں نے بہت بڑا ایک قاضی صاحب نے ایک آپ اس کو مس کنڈکٹ کہیے، واردات کہیے، یہ واردات انہوں نے ڈالی، اور اس میں جو نیچے آرڈر آف دا کورٹ ہے اس میں منیب اختر صاحب کے نام کے سامنے دستخط نہیں ہے۔ اب منیب اختر صاحب نے کیا کیا کہ اس آرڈر میں کیا کہا گیا؟ اس آرڈر میں کہا گیا کہ یہ آرڈر منیب اختر صاحب کے سامنے رکھے رجسٹرار، اور منیب اختر صاحب سے پوچھے کہ کل آپ نے بینچ میں بیٹھنا ہے یا نہیں بیٹھنا، اور اگر جسٹس منیب اختر جو ہے وہ بینچ میں بیٹھنے سے انکار کر دیں تو رجسٹرار جو ہے وہ یہ معاملہ کمیٹی کے سامنے رکھیں، اور کمیٹی جو ہے وہ نیا بینچ تشکیل دے گی، یعنی منیب اختر صاحب کی جگہ نئے جج کو ایڈ کیا جائے گا۔ اب یہاں پہ منیب اختر صاحب نے جیسے یہ واردات پکڑی کہ اتنا بڑا بلنڈر، اتنی بڑی غلطی، اتنا بڑا جھوٹ، اتنا بڑا بہتان، اتنی بڑی غلط بیانی کہ کمرہ عدالت میں 250 سے زیادہ وکلا اور میڈیا کے لوگوں نے دیکھا کہ منیب اختر صاحب نہیں تھے، اور پورے پاکستان کی میڈیا نے رپورٹ کیا کہ منیب اختر صاحب نہیں تھے، اور قاضی صاحب کیا لکھ رہے ہیں کہ وہ پریزنٹ تھے، وہ موجود تھے۔ اس سے بڑی غلط بیانی، اس سے بڑا جھوٹ، اس سے بڑا فراڈ، مطلب یہ تو کوئی بندہ بالکل ہی مطلب پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا قاضی صاحب کو کہ اتنا بڑا جھوٹ، مطلب دن دہاڑے آپ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں اور آپ کو ذرا خدا کا خوف نہیں ہے، آپ کو ذرا وہ نہیں ہے کہ آپ اتنا بڑا جھوٹ بول رہے ہیں کہ منیب اختر موجود تھے، حالانکہ موجود نہیں تھے۔ اب منیب اختر صاحب نے جو لیٹر لکھا ہے انہوں نے کہا کہ یہ مجھے ملا ہے، اور اپنا 3:30 بجے یہ نوٹ ملا ہے کہ اپنا یہ وہ انہوں نے اس کا آرڈر کا وہ حصہ جو ہے وہ بتایا ہے کہ کیا کہا گیا ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جناب یہ نوٹ جو ہے اپنا یہ تو آرڈر آف دا کورٹ ہے ہی نہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جو کاز لسٹ ہے
اور اس کے مطابق یہ 5 رکنی بینچ کے سامنے یہ کیس لگنا تھا جس میں میں بھی شامل تھا، لیکن اس میں واضح ہے کہ میں آج جو اس میں شامل نہیں تھا، تو جب میں شامل نہیں تھا میرے دستخط نہیں ہیں، تو یہ کیسے ججز نے، میں حیران ہوں کہ کیسے یہ اس کو آرڈر آف دا کورٹ کہہ رہے ہیں یہ جج جو ہیں 4 جج، اور وہ کہتے ہیں کہ میں بالکل اس بینچ میں نہیں بیٹھا اور میرے دستخطوں کی جگہ بھی خالی ہے، اور یہ جو ہے وہ 4 ججز یہ سن ہی نہیں سکتے تھے، اور اس لیے انہوں نے بہت سخت جو ہے وہ سوالات اٹھائے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ مکمل طور پر جو قانون ہیں، اصول ہیں، ضابطے ہیں اور جو روایات ہیں ان سے ہٹ کر ہے، اور یہ کسی صورت بھی جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، اور یہ 4 ججز جو بیٹھے ہیں یہ بالکل وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی طریقہ نہیں تھا، اور نہ ہی ان کو آئین، قانون، قاعدے اور ضابطے، رولز وغیرہ جو ہیں وہ اجازت دیتے تھے، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ میں ان کی بڑا احترام کرتا ہوں، اور لیکن انہوں نے یہی کہا ہے کہ میں ان حالات میں ایک بار پھر اپنے جو پہلا نوٹ ہے اس کی طرف رجسٹرار کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، اور اس میں انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ وہ اس بینچ میں نہیں بیٹھیں گے، ایک بار پھر انہوں نے انکار کر دیا ہے، لیکن جو انہوں نے جھوٹ پکڑا ہے، جو انہوں نے غلط بیانی پکڑی ہے، وہ قاضی صاحب کے لیے بڑا انہوں نے ایک مشکل کھڑی کر دی ہے۔ تو یہ جناب حالات ہیں، یہ صورتحال ہے۔ اب قاضی صاحب اس کے بعد کیا کریں گے یہ دیکھنا ہوگا کہ قاضی صاحب اس کے بعد کیا کرتے ہیں، کیونکہ منیب اختر صاحب نے جو قاضی صاحب کو چھکا مارا ہے نا، وہ انہوں نے کمال ہی کر دیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کی یہ جو حکم نامہ ہے اس کی کوئی آئینی حیثیت نہیں ہے، اور یہ جوڈیشل آرڈر ہی نہیں ہے، اور انہوں نے بڑا پروٹیسٹ کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ میں اپنا موقف بتا چکا ہوں، لیکن آج 4 جج جو بیٹھے ہیں وہ رولز کے مطابق ٹھیک نہیں تھا، اور یہ ساری باتیں انہوں نے لکھی ہیں، اور اب یہ ہے کہ صبح 9 بجے، کل صبح 9 بجے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت جو کمیٹی ہے اس کا اجلاس بلا لیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب میں، جس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور امین الدین خان صاحب بیٹھیں گے، کیونکہ منصور علی شاہ صاحب تو انکار کر چکے ہیں۔ تو یہ ہے جناب صورتحال، اب چیز لڑائی بڑھ گئی ہے، اور قاضی صاحب کو ایک دن میں 2 سرپرائزز ملے ہیں، ایک دن میں قاضی صاحب کو 2 سرپرائزز ملے ہیں، اور دونوں منیب اختر صاحب کی طرف سے ملے ہیں۔ تو آج کے دن جسٹس منیب اختر کے نام رہا، ایک لائق، قابل جج، کمال جج، شاندار جج، اپنے حلف کے ساتھ وفاق کرنے والا، اور اس نے آج جس طرح سے دھول چٹائی ہے، کمال ہے، کمال ہے۔ تو بہرحال جی دیکھتے ہیں آپ کل صبح کیا ہوتا ہے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔